خدا یسوع مسیح کے جلالی مقدس فتح نام میں تمام بہنوں اور بھائیوں کی خدمت میں جو واٹس ایپ کی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، آپ سب کو پاسٹر اسلم بینجمن کی طرف سے اسلام قبول ہو، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، سلامتی سے خدا کے کلام کو سن رہے ہیں۔ جو خدا کا کلام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس کو یقیناً سنتے ہیں اور برکت پاتے ہیں۔ آج میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج سے ہم اس کا آغاز کریں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آسمان کا کھلنا۔ آسمان کا کھلنا، یہ بہت ضروری ہے کہ ہر ایماندار کے لیے آسمان کھلا رہے۔ یاد رکھیں، آسمان کھلتا بھی ہے اور آسمان بند بھی ہوتا ہے۔ آسمان کا کھلنا سے مراد ہے کہ جب ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں، خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے اور خدا ہماری فیور میں کھڑا ہوتا ہے، تو ہمارا دل بڑی دلیری سے یہی سمجھتا ہے، مانتا ہے، یقین کرتا ہے کہ ہمارے لیے آسمان کھلا ہوا ہے۔ عظیم لوگ تھے وہ لوگ جن کے لیے آسمان کھل جاتا تھا، اور وہ اپنی مبارک آنکھوں سے ان باتوں کو دیکھتے تھے، سنتے تھے۔ ہمیں جب ان کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے، بائبل مقدس میں سے سیکھتے ہیں، تو ہمارا دل شکر گزاری سے بھرتا ہے۔ یقین جانے کہ دل چاہتا ہے کہ آج بھی اسی طرح سے آسمان کھلے اور خدا اپنے لوگوں سے کلام کرے، اپنے لوگوں کے ساتھ بات کرے اور اپنے لوگوں کی مدد کرے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ آئیے ہم خدا کے کلام کی طرف چلتے ہیں۔ خدا کا کلام آج جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، سب سے پہلا حوالہ ہے مکاشفہ کی کتاب۔ میرے ساتھ کھولیے گا، مقدس یوحنا عارف کا مکاشفہ ہے، اس کا 4 باب اور پہلی آیت سے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جس کو میں نے پیشتر نرسنگے کی سی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا، وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ جا، میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ خدا کے بندہ یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ انہوں نے آسمان کو کھلا ہوا، آسمان میں ایک دروازہ، یقیناً آسمان کے دروازوں کا ذکر ہے بائبل میں۔ آسمان میں دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، یاد رکھیں، اور یہ خدا کے لوگوں کے لیے، خدا جب اپنے لوگوں سے خوش ہوتا ہے تو خدا کھولتا ہے۔ آسمان کا کھلنا یہ
ایک ایماندار کے لیے بہت بڑا برکت کا سبب ہے۔ یاد رکھیں آسمان کا کھلنا صرف روٹی پانی کی فراوانی ہی نہیں ہوتی، زندگی میں سکون، اطمینان، ایمان کی مضبوطی اور فخر سے خدا کے کلام پر عمل کرتے ہوئے اپنی راست بازی پر فخر نہیں بلکہ خدا کے کلام کی راست بازی اور یسوع نام کی راست بازی پر فخر کرتے ہوئے سکون سے زندگی گزارنے کا نام ہے۔ یاد رکھیں یہاں یوحنا رسول کے لیے آسمان سے دروازہ کھلا ہے تو بڑے عجیب و غریب بھید اور بڑی مکاشفاتی باتیں ان کو بتائی گئی ہیں۔ یہاں آسمان کھلا ہے تو کوئی ان کو پجیرو نہیں دی گئی یا بڑی بڑی گاڑیاں ان کو دے دی گئی ہیں یا بینک بیلنس ان کو دے دیا گیا ہے۔ آج جو لوگ دولت مند ہیں وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے آسمان کھلا ہوا ہے، ہمارے پاس بڑی دولت ہے، اب ہمیں مزید آسمان نہیں کھلوانا، جاؤ اپنا کام کرو، اپنا آسمان بند رکھو، جاؤ۔ تو دنیا میں خوش ہے۔ لیکن ہم جو خدا کے لوگ ہیں، آپ جو خدا کے لوگ ہیں، آپ جو کلیسیاں ہیں، آپ جو یسوع مسیح کے خون سے خریدے ہوئے ہیں، آپ جو مسیح یسوع کے خون سے دھلے ہوئے ہیں، آپ جو مفت میں راست باز ہیں، آپ نے کبھی غور کیا کہ آج ہمارے لیے بھی اسی طرح سے آسمان کھلنا چاہیے، ہمیں مکاشفات ملنے چاہیے، ہم سے خدا کلام نہیں کرتا، ہم سے خدا بات نہیں کرتا۔ آج دنیا کے کان جس طرح سے بہرے ہیں، کلیسیا کے کان بھی اسی طرح سے بہرے ہیں، آواز نہیں آ رہی، نہ آسمان کھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ حالانکہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے جس کے کان ہوں وہ سنے۔ ٹھیک ہے جی، سننا بند نہیں ہوا، دیکھنا بند نہیں ہوا، آسمان کھلنا بند نہیں ہوا۔ آسمان کھلتا ہے، آسمان بند ہوتا ہے، اس کے اندر بہت سی باتیں ہیں۔ ہماری اپنی ہی وجہ سے آسمان بند ہو جاتا ہے اور ہماری اپنی ہی وجہ سے آسمان کھلتے ہیں۔ سو خدا کا بندہ یوحنا پتمس کے جزیرہ میں اکیلا اپنے ایمان اور خداوند یسوع مسیح کی خاطر دکھ سہ رہا تھا، اذیتیں سہ رہا تھا۔ وہ دیکھیں جی آج ہم مسیح کی خاطر اذیت سہنا، بدنامی سہنا، دکھ سہنا کہتے ہیں چھڈو جی، یہو جی عبادت نو چھوڑو بھائی، دنیا کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ تو آسمان کیسے کھلتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے دروازے ہم پر کھلے رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہم سے خوش رہے، اور یہ مقدس یوحنا رسول جس سے پوری دنیا کا رابطہ کٹ چکا ہے، پتمس کے جزیرہ میں اسے سزا دی گئی ہے، سارے دروازے اس پر بند ہو چکے ہیں۔ آج جس پر سارے دروازے بند ہو جائیں نا تو ہم کہتے ہیں نہیں انہیں کوئی قصور کیتا ہی ہوئے گا، صحیح ہے دیتے سارے دروازے بند ہو گئے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ جب یوحنا رسول پر سارے دروازے بند ہو گئے، کوئی اس کا مددگار نہیں تھا، تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے آسمان پر ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا۔ ہاللیلویا! یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ جب ہم مسیح کی خاطر دکھ سہتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کی خاطر دکھ سہتے ہیں، جب ہم سمجھوتا نہیں کرتے، سچی باتیں کرتے ہیں، ایمان کی باتیں کرتے ہیں،
کلام کی باتیں کرتے ہیں، اگرچہ ہزاروں دروازے دنیا کے بند ہو جائیں، فکر نہ کریں۔ دنیا کے دروازے آپ پر جب بند ہو جاتے ہیں تو فکر نہ کریں، آسمان آپ پر کھل سکتا ہے، اور مبارک وہ شخص ہے جس پر آسمان کے دروازے کھل جائیں۔ آمین۔ آسمان کے دروازے ہمیشہ ان لوگوں پر کھلتے ہیں جو خدا کی خاطر، کلام کی خاطر دکھ سہتے ہیں، مصیبتوں میں قائم رہتے ہیں۔ تو یوحنا کے لیے سارے دروازے بند ہو گئے، لیکن آپ دیکھیں آسمان پر ایک دروازہ کھل گیا۔ تو جب آسمان پر ایک دروازہ کھل گیا ہے تو پھر یہ خوبصورت کتاب جو ہم پڑھتے ہیں یہ ہمارے لیے لکھی گئی، بڑے بھید اس پر کھلے۔ لیکن جب ہم نافرمان ہو جاتے ہیں، دنیا کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں، دنیا کے ساتھ ہم خوش رہتے ہیں، دنیا کے ساتھ ہماری زندگی گزرتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، ہم روحانی بھی ہیں اور دنیا کے ساتھ بھی ہمارا واسطہ رہے گا، کوئی بات نہیں، جیسا دنیا کہتی ہے مجھے ویسا کرنا چاہیے۔ تو پھر ٹھیک ہے، دنیا کے دروازے ہو سکتا ہے آپ پر کھل جائیں، ہو سکتا ہے دنیا آپ کے لیے دروازے کھول دے، دل کے دروازے کھول دے، لیکن یاد رکھیں آسمان آپ کے لیے بند ہو جائے گا۔ ہمیں آسمان اپنے لیے کھولنا ہے، ایسے کردار، ایسی زندگی گزاریں، ایسا کردار بنائیں، یوحنا رسول کی طرح کام کریں تاکہ ہم سب کے لیے آسمان کھلا رہے۔ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو بھی یہی وارننگ دی تھی۔ خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ آئیے ذرا اس وارننگ کو پڑھتے ہیں۔ استثناء کی کتاب کھولیے گا میرے ساتھ، استثناء کی کتاب 28واں باب 22ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ خداوند تجھ کو تبیتک اور بخار اور سوزش اور شدید حرارت اور تلوار اور باد سموم اور گہروئی سے مارے گا، اور یہ تیرے پیچھے پڑے رہیں گے جب تک کہ تو فنا نہ ہو جائے، اور آسمان جو تیرے سر پر ہے پیتل کا، اور زمین جو تیرے نیچے ہے لوہے کی ہو جائے گی۔ خداوند می کے بدلے تیری زمین پر خاک اور دھول برسائے گا، یہ آسمان سے تجھ پر پڑتی ہی رہیں گی جب تک کہ تو ہلاک نہ ہو جائے۔ تو یہ بنی اسرائیل قوم کو بھی خدا نے وارننگ دی تھی کہ جب تم میرے کلام کو چھوڑ دو گے، میری شریعت کو چھوڑ دو گے اور دنیا کے ساتھ مکس ہو جاؤ گے، تو پھر روٹی پانی تو چلتا رہے گا، کھانا پینا تو خدا بند نہیں کرتا، کیونکہ وہ باپ ہے، خالق ہے اور رازق بھی ہے۔ تو باپ وہ سب کا نہیں ہے، باپ سب کا نہیں ہے، رازق سب کا ہے، سب کو رزق دیتا ہے، اپنے مخالفوں کو بھی وہ رزق دیتا ہے۔ تو روٹی پانی نہیں بند ہوتی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں او بھائی جی میں تو کئی سال ہوئے ہیں گرجے نہیں گیا، چرچ نہیں جاتا، پھر دیکھ لو مالا مال ہوں۔ تو بھائی ٹھیک ہے، آپ مالا مال ہیں تو روٹی پانی تو آپ کا بند نہیں کیا نا اس نے، لیکن یہ آسمان کا کھلنا تو کوئی بہت بڑی دولت سے بھی بڑی، خزانوں سے بھی بڑی بات ہے۔ آسمان کا کھل جانا، ہم پر مکاشفے ہم پر نازل ہونا، خدا کے بھید ہم پر نازل ہونا، یہ خزانوں سے بڑا ہے، سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔
لیکن خدا نے بنی اسرائیل قوم سے کہا کہ جب تم میرے کلام پر عمل نہ کرو گے تو پھر آسمان جو تیرے سر پر ہے وہ پیتل کا ہو جائے گا، یعنی اتنا سخت ہو جائے گا کہ تو فریاد پر فریاد کرتا رہے گا، روتا رہے گا، لیکن یہ کھلے گا نہیں۔ اور زمین جو تیرے پاؤں کے نیچے ہے وہ لوہے کی ہو جائے گی، یہ تیرے لیے کچھ نہیں اگائے گی۔ تو یہ سزا ہے۔ آج میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، افسوس کی بات ہے، کہاں وہ عظیم لوگ تھے جن پر آسمان کھلتا تھا، جن کو خدا کلام سے سکھاتا تھا۔ آج کلیسیا نے اپنے کان بھی بند کیے ہوئے ہیں، کلیسیا کی آنکھیں بند ہوئی ہیں۔ تو کوئی پرواہ نہیں، آسمان کھلتا ہے کھلے، نہیں کھلتا تو نہ کھلے، کیونکہ ہم دنیا کی فکر و تردد میں اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں۔ سو آسمان کا کھلنا اصولوں کے ساتھ، خدا کے کلام کے ساتھ منسلک ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو مانتے ہیں تو آسمان کھلتا ہے، اور جب ہم خدا کے کلام کی نافرمانی کرتے ہیں تو آسمان بند ہو جاتا ہے۔ آئیے سب سے پہلا اصول میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مقدس متی کی انجیل اس کے 3 باب میں سے، اور آیت نمبر 13۔ کلام میں لکھا ہے، اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ سو یہ ہے آسمان کھلنے کے لیے جو خداوند یسوع مسیح نے پہلا اصول بتایا ہے، اور پہلا اصول یہ ہے کہ خدا کے کلام کے اوپر عمل کیا جائے، اس کو پریکٹیکل کیا جائے، جیسا بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں، اس کو چھوڑنے کے لیے بہانے نہ بنائیں۔ آج افسوس کہ کلیسیا خدا کے کلام پر عمل کرنے کی بجائے خدا کے کلام کو رد کر رہی ہے۔ کوئی منسوخ کرتا ہے تو کوئی اسے رد کر دیتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ کتاب اب منسوخ ہو گئی ہے، یہ کتاب اب ختم ہو گئی ہے۔ خدا کا کلام ماننا ضروری ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح نے نمونہ دیا ہمیں، پانی کا بپتسمہ۔ اب کلیسیا تو پانی کا بپتسمہ لینے پر بھی اعتراض کرتی ہے، کہتی ہے جی ہو گیا بپتسمہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دیا وہ مان لیتے ہیں، کہتے چھوڑو جی بپتسمہ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یسوع مسیح نے پانی کا جب بپتسمہ لیا تو اس کے لیے آسمان کھل گیا۔ یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے ایماندار کے لیے کہ جب آپ نے پانی کا بپتسمہ لیا
تو توبہ کر کے لیا یا دکھاوے کا لیا، دیکھا دیکھی لے لیا؟ کیا آپ کے لیے آسمان کھلا؟ اگر آج تک آپ نے زندگی گزار دی ہے پانی کا بپتسمہ لے کر تو آپ کے لیے آسمان نہیں کھلا، تو پھر یقین جانیں کہ آپ نے جو پانی کا بپتسمہ لیا ہے وہ بپتسمہ غلط نہیں ہے، لیکن آپ نے سچی توبہ نہیں کی، خدا کے کلام کو نہیں مانا، خدا کے کلام سے ایکا نہیں کیا. کیونکہ جو لوگ خدا کے کلام کو مانتے ہیں اور پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں ان کے لیے تو آسمان کھل جاتا ہے. ہمارے خدا یسوع مسیح کے لیے بھی آسمان کھلا، کئی دفعہ کھلا. سو جو کچھ ہمارے خدا یسوع مسیح کے لیے ہوا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جب ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں، پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک اس کو مانتے ہیں، تو پھر آج بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے دنیا آپ کے اوپر اپنے دروازے بند کر دے لیکن آسمان کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے. خدا آپ سے ہم کلام ہوگا اور آپ کو خدا دنیا میں نرالے لوگ بنائے گا. سو باقی باتیں اگلے میسج میں ہوں گی، اسی ٹاپک کے دوسرے حصے میں ہوں گی. خداوند آپ کو برکت دے اور اس فکر میں زندگی گزارنے کے لیے بھی کچھ وقت نکالنے کا فضل دے کہ ہم رات دن دعا کرتے ہیں کہ میرے لیے فلاں دروازہ کھول، فلاں دروازہ کھول، فلاں دروازہ کھول. کبھی یہ بھی سوچیں کہ میرے لیے آسمان کا دروازہ کھلا ہے یا نہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو سوچنے کی ضرورت ہے، دھیان کرنے کی ضرورت ہے، خیال کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی کلیسیا پر، ایمانداروں پر خدا اپنے دروازے کھولتا ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. ہم پر آسمان کے دروازے بھی کھلنے چاہیے. آسمان کے دروازے ہم پر جب کھلیں گے تو ہی ہم کلیسیا کہلائیں گے. خداوند آپ سب کو برکت دے.